أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا إليك روحا من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا
تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار تبلن ترين على سبعة मुलादा फरमाएंगे खास कि ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है ज़ैनब अली के खुल्द की तहारत का नाम है ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है तो माना कि वजूद शाह हमें पूरी है करबला माना कि वजूद शाह हमें
میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ السلام علیکم۔ مصرے سماعتوں کا نظر کرتا ہوں کہ ایک رنج بپیرائے زر کیوں نہیں جاتا، ایک رنج بپیرائے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، ایک رنج بپیرائے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا۔ یہ دو مصرے ان پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک رنج بے پرائے زر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، کشکول ہوس ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا، جب روح سے کہتے ہو کہ لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا، کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا۔ علی کی راہ پہ چلنا سکھایا تھا محمد نے، علی کی راہ پہ چلنا سکھایا تھا محمد نے، بھلا کیسے مسلمان ہو طریقہ بھول جاتے ہو۔ امن بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں قائم بھائی کہ علی کی راہ پہ چلنا سکھایا تھا محمد نے، بھلا کیسے مسلمان ہو، بھلا کیسے مسلمان ہو طریقہ بھول جاتے ہو، جو میدان میں اتر آئی وہ اماں یاد رہتی ہے، نبی کی محسنہ بیوی خدیجہ بھول جاتے ہو، جو میدان میں اتر آئی وہ اماں یاد رہتی ہے، نبی کی محسنہ بیوی خدیجہ بھول جاتے ہو، نبی کی محسنہ بیوی خدیجہ بھول جاتے ہو۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ شہرت کرب و بلا دل میں بسائے رکھنا، شہرت کرب و بلا دل میں بسائے رکھنا، اشک شبیر کے تم غم میں بہائے رکھنا، اشک شبیر کے تم غم میں بہائے رکھنا، اور جب تلک پوری نہ ہو جائے تمہاری حاجت، جب تلک پوری نہ ہو جائے تمہاری حاجت، در شبیر پر سر اپنا جھکائے رکھنا، در شبیر پر سر اپنا جھکائے رکھنا، در شبیر پر سر اپنا جھکائے رکھنا۔ جلدی جلدی چار مصروں میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پر ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، عمل پر ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دے گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے، نہ دے گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ خدا سلامت کرے تمام شہداء۔ ابھی قبلہ مولانا کمال صاحب نے شعر پڑھے۔ امان صاحب، حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے۔ شعر سنیے گا کہ عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین، حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا، یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے،
نہ دیں گے غم اسے پہلے ہی غم حسین کا ہے عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین یہ بھی کرم حسین کا ہے بابا سے بلند نعرہ صلوات ناظم بھائی کا حکم تھا میں مطلب ردیف بدر قاسم وہ سمجھتا ہے کہ چہرے پہ ہے بیمار کی آنکھ وہ سمجھتا ہے کہ چہرے پہ ہے بیمار کی آنکھ نیند حاکم کی اڑائے گی گرفتار کی آنکھ خلد کہتے ہیں کسے پوچھئے اس سے جا کر کربلا دیکھ کے آئی ہے عزادار کی ذوالفقار اسد اللہ کا حملہ مت پوچھ ذوالفقار اسد اللہ کا حملہ مت پوچھ دیکھ لیتی ہے کئی نسل کو تلوار کیا دیکھ لیتی ہے کئی نسل کو تلوار کیا تیر مسکان کا نکلا ہے لب اصغر سے تیر ارے تیر مسکان کا نکلا ہے لب اصغر سے پھوٹ جائے گی ابھی لشکر کفار کیا پھوٹ جائے گی ارے ملنے والا ہے اسے دشت میں رومال بطول حور کو پہچان رہی ہے شہ ابرار کی آنکھ حسن یوسف نہیں حسن یوسف نہیں یہ حسن علی اکبر ہے اٹھ نہیں سکتی کبھی مصر کے بازار کی دو شعر ہے عباس کا مرکب تو وفا لازم ہے وہ عباس کا مرکب تو وفا لازم ہے آج پانی پہ نہیں ٹھہرے گی رہوار کی آج پانی ارے قاتل شاہ
تب تک نہ ہوئی حسرت مختار کی بند تب تک دعا کے ساتھ دار سے دیکھتا قائم بھی شکست منکر دار سے دیکھتا قائم بھی شکست منکر گر عطا ہوتی اسے میسم تمار کیا دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت. روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت. روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت. ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت. ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت. ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت. ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت. روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت. ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت. ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت. زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو. مر مٹو شبیر جیسے سب کو سمجھاتی ہے موت. زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو. زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو. مر مٹو شبیر جیسے سب کو سمجھاتی ہے موت. تو جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ. جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ. فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت. جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ. فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت. تو زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے. زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے. قبر میں لے جا کے ہم کو اس سے ملواتی ہے موت. قبر میں لے جا کے ہم کو اس سے ملواتی ہے موت. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آئی جناب مولانا سید شوکت عباس رضوی صاحب کی خدمت میں رونا خفوز منور ہوں اور مولین کے قلوب کو منور فرمائے. قبلہ کا استقبال بآواز بلند نعرہ سلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين
وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صلوات على محمد سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سید افضال حسین شاہ مرحوم کے روح کو بخشیں۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ حضرت محترم، قرآن مجید کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ اللہ نے حکم نہیں دیا سوائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور دین کے لیے مخلص ہو جائیں۔ یہ آیت سورہ بینہ کی آیت ہے، اور بینہ کہتے ہیں دلیل کو، بینہ کہتے ہیں ثبوت و ایویڈنس کو، جس میں شان نزول میں ملتا ہے کہ جب اہل کتاب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو رسول آیا ہوا ہے وہ انہی نشانیوں کے عنوان سے آیا ہے جو توریت میں ذکر کیا گیا ہے، زبور میں ذکر کیا گیا ہے، تب اللہ نے اس سورہ میں رسول اعظم کی رسالت اور اپنی وحدانیت کی برہان و دلیل پیش کی ہے۔ اور جب اس دلیل و برہان کے بعد اہل کتاب کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ یہ جو پیغمبر ہے، یہ جو خدا ہے، ایک ہے، تو اللہ نے اپنے وحدانیت کے ثبوت کے بعد، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے دلیل کے بعد، بلا نظیر بلا ند بلا شریک کی دلیل کے بعد اس نے کہا وما امروا، جب اطمینان ہو گیا، جب تمہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ہے، تو کہا وما امروا، پھر تمہیں کچھ حکم نہیں دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، سوائے اس کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین حنفاء، اور دین حنیف کے لیے مخلص ہو جائے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے گا تو یہ آیت صرف اور صرف اہل کتاب کے لیے ہے، لیکن یہ قرآن کا کلیہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات جہاں پر حقیقیہ، قضیہ حقیقیہ کی طرف اور قضیہ خارجیہ کی گفتگو کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت قضیہ خارجیہ کے ساتھ ساتھ قضیہ حقیقیہ کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ اسی عنوان سے یہ آیت اہل کتاب سے لے کر کے قیامت تک آنے والی پوری بشریت کے لیے ایک مژدہ تھا، ایک پیغام تھا، ایک حکم تھا کہ تمہاری فلاح و بہبودیت صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور مخلص ہونے میں ہے۔ اس عنوان سے کچھ اور عرض کرنا ہے، لیکن 2 حکم دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے عبادت اور دوسری چیز ہے اخلاص، کہ مخلص ہو جاؤ۔ عبادت کہتے ہیں ارکان مخصوصہ کو، عبادت کہتے ہیں مخصوص کیفیت کو، عبادت کہتے ہیں جسے شارع علیہ السلام نے چند اعمال کو، چند افعال کو ایک طریقے سے بتایا ہو، اس طریقے سے ادا کرنے کا نام عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، تو اس ارکان مخصوصہ کا نام نماز ہے۔ روزہ کی کیفیت بتائی کہ ایسے رکھو گے تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ حج کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک مناسک بتایا کہ حج ایسے ادا کرو گے تو یہ عبادت جو حج اس اعمال مخصوصہ کر رہے ہو یا ارکان مخصوصہ کو انجام دے رہے ہو، یہ ارکان مخصوصہ عبادت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن یہ جو بھی کیفیت مخصوص یا ارکان مخصوصہ ہے، یہ مشروط ہے اخلاص کے ساتھ۔
یہ مشروط ہے اخلاص کے ساتھ. اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان روزہ رکھ رہا ہے، اگر انسان حج کر رہا ہے، مگر اس کے اس اعمال مخصوصہ یا ارکان مخصوصہ میں اخلاص نہیں ہے، تو ولو وہ ارکان مخصوصہ شارع علیہ السلام نے ہی کیوں بتایا ہو، یہ عمل، یہ انسان کا ارکان مخصوصہ کا انجام دینا عبادت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عمل اخلاص سے خالی ہے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے شارع نے نہیں بتایا ہو، شارع نے نہیں بتایا ہے، مگر انسان کچھ عمل اس لیے انجام دے دیتا ہے کہ اس عمل کرنے کے بعد اللہ کی قربت حاصل کر لے گا، اللہ کو خوش کر دے گا. مثال کے طور پر راستے میں پڑا ہوا پتھر شارع علیہ السلام نے نہیں بتایا، چونکہ انسان نے سمجھا اگر ہم راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دیں گے تو اللہ اس سے خوش ہو جائے گا. تو یہ راستے کا پڑا ہوا پتھر کو انسان کا ہٹا دینا انسان کو عبادت میں ڈال دے گا. انسان اس وقت عبادت کر رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ہر عبادت اسیر ہے اخلاص کہ اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو اس انسان کے لیے عمل عبادت نہیں کہلائے گا جب تک کہ اخلاص نہ ہو. لیکن انسان کوئی بھی عمل انجام دے، کوئی بھی فعل انجام دے لیکن اس کی نیت اخلاص ہو، اللہ کی قربت ہو، تو راستے کا ہٹایا ہوا پتھر بھی عبادت بن جائے گا. توجہ فرمائیے گا. اب یہاں سے غور فرمائیے کہ عبادت اور اخلاص انسان کی سب سے پہلے مسلمان ہونے کی دلیل ہے کہ انسان عابد بنے، انسان مخلص ہو. اور یہ انسان جب عبادت کرتا ہے، یہ جو انسان اخلاص کے ساتھ کوئی عمل انجام دیتا ہے، صلوات علی محمد و آل محمد. آگے تشریف انسان جو عبادت کر رہا ہے، انسان جو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے، تو عبادت اور اخلاص محتاج ہے معرفت کی. کہ جتنی انسان کے پاس معرفت ہوگی، جیسی انسان کے پاس معرفت ہوگی، عبادت میں وہ چاشنی اتنا محسوس کرے گا. جتنی اس کے پاس معرفت ہوگی، اخلاص میں وہ اپنا مقام اتنا بلند کرے گا. لہذا عبادت اور اخلاص مرہون ہے معرفت کی. لہذا انسان کو چاہیے کہ معرفت حاصل کرے. بغیر معرفت کے انسان نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ اخلاص لا سکتا ہے اپنے عمل میں. لہذا معرفت ضروری ہے. اب آئیے معرفت کا عنوان دیکھا جائے تو معرفت کے سب سے پہلی منزل کا نام ہے اول الدین المعرفہ و ایمان باللہ سبحانہ وتعالی. سب سے پہلا دین کا رکن جو ہے وہ معرفت الہی ہے، اور اس معرفت کا سب سے پہلا مرحلہ اللہ پر ایمان ہے. اب اگر غور کریں گے تو انسان جو عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اگر جیسے انسان اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور یہ انسان کا اخلاص، انسان کا عمل غمازی کرتا ہے کہ انسان کے پاس ایمان ہے، اور جیسے انسان کے پاس ایمان آیا، اللہ نے کہا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا مساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اب توجہ فرمائیے، ایمان کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جیسے انسان ایمان لائے گا، اللہ نے کہا اس ایمان کے بعد ہم تمہیں جنت دیں گے. اس آیت میں دو مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے معرفت کو، اپنے ایمان کو جتنا بلند کرے گا، اللہ اسے دو مرحلوں سے گزارے گا. پہلے مرحلے کا نام ہے کہ جیسے ہی ایمان آ گیا تمہیں جنت دے دیا جائے گا. دوسرے مرحلے کا نام ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا. اب آپ غور فرمائیے کہ انسان جیسے ایمان لاتا ہے تو ایمان لینے کے بعد کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں جنت دیں گے. اب اگر جنت کی آپ تفصیل اٹھا کر دیکھ لیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں
इन्ना फिल जन्नत मिअतु दरजतिन, जन्नत के 100 दर्जात हैं, जन्नत के 100 दर्जात हैं। व बैन कुल्ल दर्जतैन मा बैन समा वल अर्द, और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान होता है। वल फिरदौस अफदलुहा व आलाहा दर्जा, और फिरदौस सबसे बेहतरीन सबसे आला दर्जे का नाम है। फिर इमाम रसूलुल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलूहु फिरदौस, अब अगर अल्लाह से तुम कोई दुआ करना चाहते हो तो हमेशा फिरदौस की दुआ करना। तो फरमाइए, इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने जो जन्नत का वादा किया है उस जन्नत के 100 दर्जात हैं, और सबसे आले दर्जे का नाम है जन्नतुल फिरदौस। इंसान ने अमल किया, जैसे इंसान ने अमल किया, अपनी नमाज के बदले, अपनी इबादत के बदले, अपने रोज़ों के बदले इंसान ने क्या कहा? जन्नत हमें चाहिए। और अपने हर अमल के बदले, अपनी हर इबादत के बदले इंसान जन्नत की ख्वाहिश करने लगा, जन्नत का शौक पालने लगा। और क्या अपने हर अमल के बदले अगर इंसान जन्नत की ख्वाहिश कर रहा है, जन्नत की तलबगी कर रहा है, तो क्या यह है? नहीं है, नहीं है। इंसान अमल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, और अगर हम इस नमाज के बदले तुझसे जन्नत चाहते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है। आइम्मा ने तशदीद लाई है कि अमल करो ताकि तुम्हें जन्नत मिले। तो सिर्फ और सिर्फ इंसान अगर जन्नत के लिए कोई इबादत कर रहा है तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि हम तुम्हें तुम्हारे हर अमल के बदले जन्नत देंगे। तो ईमान और मार्फत के पहले दर्जे पर, पहले मरहले पर इंसान अपने हर अमल के बाद मुश्ताक जन्नत हुआ। नमाज पढ़ रहा हूँ शौक जन्नत में, रोजा रख रहा हूँ शौक जन्नत में, हज कर रहा हूँ शौक जन्नत में, हर अमल के बदले उसे जन्नत चाहिए। ये मार्फत का एक मरहला है जहां पर इंसान जन्नत की ख्वाहिश कर रहा है। मगर जैसे जैसे इंसान की मार्फत बढ़ती है, ईमान बढ़ता है, और इस मकाम पर आता है जहां पर इरशाद होता है सलमान 10वें दर्जे पर है, अबू ज़र 9वें दर्जे पर है, मिक़दाद 8वें दर्जे पर है, तो फिर यहाँ पर इंसान जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि खुद रसूल फरमाते हैं अल जन्नतो तश्ताक़ इलैहा सलमान व अबू ज़र व मिक़दाद। तो मरहला देखिए, पहला मरहला इंसान की तरक्की का कि अपने हर अमल के बदले, अपने हर अमल के एवज में वो जन्नत चाह रहा है। फिर ईमान का दर्जा जब किसी काबिल होता है, जहां पर कुछ हासिल कर सकता है, जिसे ईमानी दर्जा कहते हैं, मार्फत का दर्जा कहते हैं, वहां पर इंसान को जन्नत का मुश्ताक बनाया नहीं आता, बल्कि जन्नत उसकी मुश्ताक होती है। लिहाजा याद रखिएगा, जन्नत उसे ही मिलती है जो ईमान में कुछ दर्जा हासिल कर ले, तो रसूल इस्लाम उसे सलमानो मिन्ना अहले बैत कहते हैं। मगर जिसके पास जन्नत में कोई दर्जा नहीं होता, उसे उम्मू अन्नी कह के अपने बस से भगा भी दिया जाता। तो ईमान में इंसान दर्जात हासिल करे। तो इंसान का मरहला देखे, पहला मरहला कि इंसान ने इबादत की किस लिए? जन्नत के लिए। दूसरे मरहले में इंसान ने अपने ईमान को एक कमाल बख्शा, एक रूज बख्शा, कुछ दर्जात हासिल किए, तो कहा कि अब जन्नत इनकी मुश्ताक होगी। 2 मरहला इंसान का, और इसी 2 मरहलों के दरमियान इंसान जीता भी है, इसी 2 मरहलों के दरमियान इंसान की कामयाबी भी है, इंसान की बुलंदी भी है। मगर इंसान जब ज़र्वे कमाल पर पहुंचता है, क़िम्मे कमाल पर पहुंचता है, जहां पर मार्फत की हदें खत्म हो जाती है, जहां से आवाज देता है लौ कश्फल गताम मस्ततो यकीना, अब यहां पर इंसान को क्या दिया जाएगा? अब यहाँ पर अल्लाह क्या अदा करेगा? क्योंकि अल्लाह ने कहा है इबादत के बाद, तुम्हारे हर अमल के बाद हम तुम्हें जन्नत देंगे। लेकिन वो इंसान जो उस मकाम पर पहुंचता है जहां से आवाज देता है लौ कश्फल गता मस्ततो यकीना, अब हमारे सामने से पर्दे हटा लिए जाए,
تو ہماری معرفت میں ہمارے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اور وہ انسان جب محراب عبادت میں آتا ہے تو کہتا ہوا نظر آتا ہے الہی ما عبدتک خوفا من نار ولا تبا فی الجنہ بل عبدتک لاننی وجدتک اہلا للعبادت. اے خدا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، بلکہ میں نے عبادت اس لیے کی کہ میں نے تمہیں عبادت کے لائق پایا. تو یہاں پر مرحلہ سمجھیے کہ انسان نے عبادت کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہر عمل کے بدلے تمہیں جنت. دوسرے مرحلے میں جب انسان بلند ہوا تو کہا جنت اس کی مشتاق. مگر تیسرے مرحلے میں جہاں پر انسان بے لو سے عبادت کر رہا ہے، بے لو سے عبادت کر رہا ہے، اب اسے اللہ کیا دے گا؟ جس اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو قسیم النار والجنہ بنا دیا، اب وہ کس لیے عبادت کرے گا؟ اب وہاں پر آخر اللہ اس کی عبادتوں کا کیا بدلہ دے گا، کیا اجر دے گا، کیا عوض دے گا؟ تو حدیث قدسی میں آتا ہے رب عبدی اتانی اجعلو کا مثلی، اے میرے بندے تو میری عبادت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. انسان کا مرحلہ دیکھے، انسان کی ترقی دیکھے کہ انسان اس معیار پر پہنچا کہ جب اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے تو میری عبادت کر، تو میری عبادت کر، تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. اب اگر اللہ کسی کو اپنے جیسا بنا لے تو ہمارا شبہ کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا اللہ اگر کسی کو اپنے جیسا بنا رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ یہ مثل کو سمجھنے کے لیے کسی پڑھے لکھے آدمی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ عربی میں مثل الگ چیز ہے، مثل الگ چیز ہے. اور مثل کفر ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کہ خود کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اب اگر مثل اور مثل میں اللہ کچھ فرق ہے تو بیان کیا جائے تو کہتے ہیں مثل کہتے ہیں جہاں پر مادہ اور صفات و خاصیت ایک ہو اسے کہتے ہیں مثل. اور اللہ نے اعلان کیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ جیسا کوئی مادے کے اعتبار سے نہ صفات و خصوصیات کے اعتبار سے ہے. لیکن مثل کہتے ہیں جہاں مادہ الگ ہوتا ہے صفات و خصوصیات ہوتی ہیں. اور اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو بلکہ کھلی ہوئے کہ دعوت دی ہے پوری بشریت کو کہ تم عبادت کرو، بے لو سے عبادت کرو، تمہیں ہم اپنے جیسا بنا لیں گے. اب مثل کہا ہے، اب یہ مثل کیا ہے؟ حدیث قدسی میں آیا مثل اللہ تمہیں اپنے جیسا بنا لے گا. حدیث میں آیا ہے مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح. میں نے کہا کہ اگر مثل کی گفتگو کریں گے تو مثل کہتے ہیں جہاں پر مادہ الگ ہوتا ہے صفات و خاصیت ایک ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اللہ جیسے ہیں، اللہ الگ مادے کا ہے، اہل بیت الگ مادے کے ہیں، مگر دونوں کی صفات و خصوصیات ایک ہے. اسی طریقے سے رسول نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، اہل بیت الگ مادے کے ہیں، سفینہ نوح الگ مادے کے ہیں، مگر دونوں کی خاصیت ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں میں اگر سوار ہو جائے تو نجات پا جائے گا. تو اہل بیت بھی نجات دیتے ہیں اور سفینہ نوح بھی نجات دیتا ہے. تو یہ مثل ہے. لیکن توجہ فرمائیے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری عبادت کے بعد تمہیں بدلہ دیں گے، تمہیں ہم اجر دیں گے، تمہیں ہم عوض دیں گے، تو آخر وہ کون سا عوض ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے عبادت کر، ہم تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے. اب اگر اللہ نے کہا اپنے جیسا بنا دیں گے تو اپنے مادے کے اعتبار سے محمد و آل محمد کو الگ بنائے گا، لیکن خاصیت کے اعتبار سے اپنے صفات کا مظہر بنا دے گا. اب اگر اللہ کہے گا اگر ہم سب سے پہلے ہیں تو یعنی تجھے ہم آدم سے پہلے پیدا کریں گے.
اب اگر اللہ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں تو ان کو ہم راسخون فی العلم بنا دیں گے، اور اتنا بنا دیں گے اگر ہم عالم ہیں کہ زمین کی سطحوں سے لے کر کے آسمان کی بلندیوں کو جانتا ہوں، تو ہم ایسے کو پیدا کریں گے جو ممبر سے کہتا ہوا نظر آئے سلونی سلونی قبل تفقدون، کہ ہم زمین کی گہرائیوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ عطا کرتا ہے، اپنے صفات کا مظہر بناتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ہم زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، تو ان کی ٹھوکر میں زندگی بھی رکھیں گے، ان کی ٹھوکر میں موت بھی رکھیں گے۔ اللہ انہیں اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے۔ یہ کون حضرات ہے؟ یہ وہ ہے جو معرفت کے ایک مرحلے پر پہنچے ہیں، اور یہاں سے اللہ انہیں بدلہ دیتا ہے۔ تو ایک بدلہ ہے جنت کا، اور اہل بیت علیہ السلام اس عام بشریت کے اس عوض سے خارج ہیں جس لیے انسان عبادت کرتا ہے، جس لیے مسلمان عبادت کرتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ عام انسانوں سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عبادت جنت کے لیے ہے، اہل بیت کی عبادت جنت سے بیلاؤ سے۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے جو عبادت اور اللہ کے وعدے ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تمہاری عبادتوں کے بعد، تمہاری اطاعتوں کے بعد اپنی تھوڑی سی رضا دے دے گا۔ تھوڑی سی رضا کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کا بہت تھوڑا سا مل جائے تو انسان کے لیے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تھوڑا سا کہہ رہا ہے، اس کے بعد سے مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو ہم نے کہا تھوڑی سی رضا دے دیا جائے، اور انسان دن رات کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل کر لے۔ مگر عام انسانوں میں اور علی میں یہی فرق ہے، عام انسان دن رات جا کر کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل کر لے، علی ایک رات میں سو کر اللہ کی پوری رضا کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ فرق ہے عام انسانوں میں اہل بیت علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو بلند بنایا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے بعد اگر غور کریں گے تو امیر المومنین جن کی عبادت بلاؤ سے عبادت تھی، جنہوں نے عبادت اس لیے کیا کہ اللہ لائق عبادت تھا، تبھی اس نے کہا الہی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا وکفا لی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے پروردگار میرے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے فخر کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فخر، امیر المومنین علیہ السلام کی عزت، اب توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات عبادت کے بعد، بلاؤ سے عبادت کے بعد اپنی عزت و فخر کا ذریعہ جو بنایا بیان کر رہے وہ یہ کہ ہماری عبادت اس لیے ہے کہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے، میں عبد ہوں تو میرا معبود ہے، یہ میرے فخر کی بات ہے، میں مرزوق ہوں تو میرا رازق ہے، یہ میری فخر کی بات ہے، میں عابد ہوں تو میرا معبود ہے، یہ میری فخر کے لیے بات ہے، میں ساجد ہوں تو میرا مسجود ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ مرحلہ غور کریں گے، ایک مقام پر جہاں پر امیر المومنین اپنی عبادت کے لیے فخر کا ذریعہ اللہ کو قرار دے رہا ہے، مگر رسول اسلام فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بفاطمہ حین تقوم فی محرابها فیقول اللہ للملائکہ یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، جب انسان امیر المومنین جیسا بنتا ہے تو انسان فخر کرتا ہے کہ میں فخر کرتا ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے، مگر جب انسان فاطمہ جیسا بلند ہوتا ہے تب اللہ خود کہتا ہے میں فخر کرتا ہوں کہ فاطمہ میری کنیز ہے۔ تو یہ انسان کا مرحلہ ہے جو انسان کو بلند کر رہا ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کا مقابلہ امیر المومنین علیہ السلام سے فضیلت کے عنوان سے ہوگا، جناب فاطمہ زہرا کا مقارنہ امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ فاطمہ زہرا فضیلت کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، ورنہ فاطمہ زہرا کا مقابلہ اگر عام طور پر مدینے میں ناچ دیکھنے والی عورتوں سے ہوتا ہے لگتا
تو فاطمہ زہرا اس لائق نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کا مقابلہ کسی عام خاتون سے کیا جائے، ورنہ بعض لوگوں نے فاطمہ زہرا سے مقارنہ اور فاطمہ زہرا سے افضل کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کو دلیل کے طور پیش کیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ توجہ فرمائیے، فاطمہ زہرا سے مقارنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ قرآن کی آیت میں صریحی طور پر آیا ہے کہ النبی اولا من المومنین بانفسہم، کہ نبی اکرم رسول اعظم تمام انسانوں پر تصرف رکھتے ہیں، تمام انسانوں سے بلند ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ کی بیوی، رسول اللہ کی بیویاں ان لوگوں کی مائیں ہیں، کن کی؟ یعنی مومنین کی۔ توجہ فرمائیے، اگر اس عنوان سے دیکھا جائے ماں کے عنوان سے، تو شریعت میں ماں کا کیا مقام ہے؟ شریعت میں ماں کا مقام یہ ہے کہ انسان کو حق نہیں ہے کہ اپنے والدین کے علاوہ کسی کی اطاعت کرے، نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے اگر آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک حدیث ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان ہو جائے سوائے معصومین کے لیے۔ ماں نے منع کیا ہے کہ انسان یہ نہ کہے کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے، الا کہ کسی معصوم کے لیے کہے۔ اتنی قدر ہے والدین کی، اسے ماں کی افضلیت سب سے بہترین ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم خدمت کرنا چاہو تو کس کی خدمت کرو؟ ماں کی۔ 3 بار پوچھنے کے بعد تو ماں کا عنوان دیکھا جائے گا شریعت میں، تو رسول اکرم کے بعد ماں کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ امہات زوجات رسول اللہ کی اہمیت بتانے کے لیے، افضلیت بتانے کے لیے قرآن کی یہ آیت دلیل ہے کہ ازواج رسول تمام امت سے بہتر ہے، تمام امت افضل ہے۔ لیکن غور کریں، اگر انسان یہ کہتا ہے کہ رسول کی بیویاں تمام امتیوں کی ماں ہیں، تو ایسا ہی ہوا کہ ساری امت کے لوگ رسول کی بیویوں کو ماں کہنے لگے، حتیٰ کہ خواتین میں رسول کی بیویوں کو ماں کہنے لگے۔ تو ایک خاتون جن کا نام عائشہ ہے، ان کو بھی آگے لوگوں نے ماں کہنا شروع کیا، بوڑھی بوڑھی عورتیں آگے کہنے لگی اماں جان اماں جان، ناراض ہو گئی۔ رسول اللہ کے پاس گئے، کیا رسول اللہ، ہم سے سن رسیدہ خاتون ہمیں ماں کہتی ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں ہمیں ماں کہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ آپ منع کر دیں کہ لوگ ہمیں ماں نہ کہیں۔ تو رسول اللہ منبر پر گئے اور کہا کہ ہماری بیویاں صرف اور صرف تمہارے مردوں کی ماں ہیں، بیویوں کی اور عورتوں کی ماں نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ماں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم ان سے نکاح نہ کر لو، تمہاری نظریں اچھی ان پر رہیں۔ تب انہیں تھوڑا شانتی ملی اور انہیں سکون ملا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم عام خاتون سے چھوٹے ہیں۔ توجہ فرمائیں، تو ماں کا جو عنوان ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ اور قرآنی تبادل کو اگر دیکھا جائے تو قرآنی تبادل کیا کہتا ہے کہ جیسے نبی کا ذکر ہوا، نبی کے ذکر کے بعد ذکر کیا گیا ہے ازواج کا، رسول کی بیویوں کا، تو گویا کہ رسول کے بعد اگر کوئی افضل ہوا، رسول کے بعد کوئی مرتبہ رکھتا ہے، تبادل قرآن یہ ہے کہ رسول کی بیویاں ہیں۔ توجہ فرمائیں، اسی عنوان کو اٹھا کر سب نے کہا کہ رسول کی بیویاں فاطمہ زہرا سے افضل ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، غور کیجئے گا، رسول اسلام نے کہا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول نے یہ بتایا کہ یاد رکھنا ہماری بیویاں امتی کی ماں ہے، فاطمہ زہرا ایک نبی کی ماں ہے، فاطمہ زہرا ایک نبی کی ماں ہے۔ تو جتنا فرق ایک نبی اور امتی کے درمیان ہوتا ہے، اتنا ہی فرق رسول کی بیوی اور فاطمہ زہرا عام بیویاں نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ رسول اسلام کی ماں ہے، رسول اسلام کی ماں ہے، عظمت کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے۔ اور یہ ساری جو اختلافات آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ معرفت کی کمی کی وجہ سے،
معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں اختلاف، ایمان میں اختلاف، اسلام میں اختلاف، عقیدہ توحید میں اختلاف، عقیدہ رسالت میں اختلاف، عقیدہ امامت میں اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان کے پاس معرفت مختلف رہی. جتنا اختلاف معرفت میں ہوا، جتنا اختلاف علم میں ہوا، اتنا اختلاف انسان کے اسلام میں ہوا. اور اتنا انسان اختلاف کرنے لگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہنے لگا. یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کہنے لگے یہ اختلاف علم کی وجہ سے ہوا، یہ اختلاف معرفت کی وجہ سے ہوا. کہ جہاں پر معرفت میں اختلاف ہوا، جہاں پر انسان کے علم میں اختلاف ہوا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کافر کہنے لگا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ایمان توحید کو برا بھلا کہنے لگا، دوسرے مسلمان کے عالم کو نہیں ماننے لگا، دوسرے مسلمان کے نبوت کے ایمان کا انکار کرنے لگا. وہ معرفت کے اختلاف کی وجہ سے. اور اختلاف بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصل اسلام کہیں چھوٹ گیا ہے. لیکن اگر غور کریں گے تو انسان کے پاس جو معرفت آئی، کیا یہ اختلاف اللہ نے ڈالا؟ کیا یہ اختلاف رسول اللہ نے ڈالا؟ کیا یہ اختلاف امیر المومنین نے ڈالا؟ کہا نہیں. رسول اسلام کے بعد جو بیان اسلام ہوا، اس بیان میں اختلاف ہوا. جتنا اختلاف اس بیان میں ہوا، اتنا اختلاف انسان کے اسلام میں ہوا، انسان کے ایمان توحید میں ہوا، انسان کے ایمان رسالت میں ہوا. تو اختلاف معرفت وجہ بنتی ہے اختلاف ایمان میں. توجہ فرمائیے گا. لیکن انسان غور کرے تو انسان کے آخر معرفت میں، علم میں اختلاف کیوں ہوا؟ کا سورس آف نالج کی وجہ سے. مصدر ادراک، مصدر علم، منبع علم میں اختلاف ہو گیا. اب اگر آپ غور فرمائیں گے، مسلمانوں میں دو فرقے بڑے ہیں. ایک کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو مصدر منبع و مصدر ہے علم کا، وہ قرآن کی تفسیر ہے، اہل بیت رسول اللہ کی حدیث ہے، صحابہ اتباع تابعین. یہ چار ان کے پاس اصول ہیں، یہ چار ان کے پاس ادراک ہے اور مصدر ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول اسلام ہے، قرآن مجید ہے اور اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ کچھ مصدر نہیں. توجہ فرمائیں. تو جہاں جہاں پر اختلاف ہوا، وجہ یہ ہوئی کہ انسان نے اپنے اس اسلام کو تاریخ سے ملانے لگا. انسان کے پاس جو اسلام آیا وہ تاریخ سے ہوتے ہوئے آنے لگا. مسلمانوں نے یہ کیا تو گویا اسلام ایسا ہے. مسلمانوں نے مسلمان کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ جان بیٹھا اور کہنے لگا جو مسلمان کی تاریخ ہے وہی اسلام کی تاریخ ہے. جبکہ مسلمان کی تاریخ الگ ہے اور اسلام کی تاریخ الگ ہے. ظاہر سی بات ہے، اسلام اگر قرآنی ہے، اسلام اگر خدا کا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اسلام کو بھی قرآن سے سمجھا جائے. اور جیسے جیسے انسان اس تاریخ کو قرآن سے مطابقت کرے گا تو اسی تاریخ کو قبول کرنا چاہیے جس تاریخ میں قرآن کی مطابقت ہو. کیونکہ تاریخ لکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ کہتے ہیں حالات و واقعات کی جمع کرنے کے. جو ماضی میں حالات گزر گئے ہیں، جو ماضی میں واقعات ہو گئے ہیں، اس تمام تاریخ کو اکٹھا کرنے والے کو جمع کر دیا جائے، اسے تاریخ کہتے ہیں. انہی کو لکھنے والے کو مورخ کہتے ہیں. اب مورخ کون ہوتا ہے؟ مورخ ہم آپ جیسے ہوتے ہیں. ہندوستان کے سب سے ایک پرانے مورخ گزرے ہیں شری پرشاد جی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی، آزادی سے پہلے والی تاریخ، تو اس میں انگریزوں کی تعریف تھی، حکومت انگریز کی تعریف تھی. لیکن 47 کے بعد انہوں نے ایک دوسری تاریخ ہندوستان لکھی. اس میں انگریزوں کے ظلم کو بیان کیا، انگریزوں کی برائی کی ہے. پکڑ لیا کسی نے، کہا کہ آپ کی جو تاریخ تھی 1947 سے پہلے، اس میں انگریزوں کی تعریف تھی. 1947 کے بعد اب آپ نے جو تاریخ لکھی ہے وہ اب انگریزوں کے ظلم کی تاریخ لکھی ہے. ان کی برائیاں کی کیا وجہ ہے؟ کہ یاد رکھنا اس وقت ان کی حکومت تھی، لہٰذا ہمارے قلم مقید تھے. جیسی حکومت رہتی ہے ویسے مورخ ہوتے ہیں. اب آپ انصاف کریے، جو مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی ہے، جو اسلام کی تاریخ لکھی گئی ہے، رسول اسلام سے لے کر کے بنی عباس کے آخری دور تک
کس نے لکھی؟ ہمارے مخالفین نے لکھی، بنی امیہ نے لکھی، بنی عباس نے لکھی، اور یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ لہٰذا بنی امیہ بنی عباس کی تاریخ پڑھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ قرآنی جو اصول بتائے گئے ہیں اس کی تطبیق کی جائے، کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے تو تاریخی امام سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان قرآنی طور پر امام کی صفات کو پڑھے، قرآنی طور پر امام کی صفات و خاصیت پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہی سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہی سے انسان کے درمیان جو تفرقہ بازی ہوتی ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ انسان کے درمیان اس قدر اختلاف ہوا مورخین کی وجہ سے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا۔ اور بنی عباس سے لے کر کے بنی امیہ کی ساری تاریخیں بھری ہیں کہ انہوں نے اصیل اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اصیل اسلام کو دفاننے کے لیے انہوں نے ساری کوششیں کر لی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں اگر باطل قوت رہی ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے ایک سچی قوت، حق کی قوت ضرور موجود رہی ہے، اور اسی قوت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا میں حاضر ہوتے ہیں۔ روایت ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب وارد ہوئے، روایتوں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ سب کو اجازت ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، اس کی جان بخش دی جائے گی، مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ کربلا کا وہ واحد میدان تھا جہاں پر لوگوں کے سامنے موت ناچ رہی تھی، مگر لوگوں نے اپنی ننگی تلواریں نکالنے کا، مولا ہم آپ کی رضا کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ مولا اگر ہمیں 70 بار زندگی دی جائے، 70 بار ہمیں مار دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب و انصار پر فخر کیا ہے، اور کربلا کے شہیدوں کے لیے امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں بے ابی انتم امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ کیسا مقام تھا یہ ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں حسین کا ساتھ دیا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، یکے بعد دیگرے سب کربلا کی طرف جانے لگے، سب مقتل کی طرف جانے لگے۔ کبھی جون جاتے ہیں، کبھی حر جاتے ہیں، کبھی حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، کبھی زہرقین جاتے ہیں۔ روایت ملتا ہے اب باری آتی ہے گھر والوں کا، علی اکبر جاتے ہیں، قاسم جاتے ہیں، عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ آخر میں حسین جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب اب ہمیں اجازت دو، ہم کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اپنے وعد طفلی کو پورا کرنے جاتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے جناب زینب نے کہا اے بھیا آخری بار جا رہے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خلقہ بناتے ہیں، تم اس میں سے گزر جانا۔ حسین بیویوں کے درمیان آ گئے، ساری بیویاں گریہ کرنے لگے۔ حسین اس حلقے سے نکلے، کربلا کی طرف جانے لگے، مقتل کی طرف جانے لگے، مگر حسین کو محسوس ہوا کہ میرا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حسین نے بار بار کہا اے میرے سوائے میری سواری آخری بار ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حسین کے اصرار کرنے کے بعد ذوالجناح نے اپنے سمو کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی حسین نے سمو کی طرف دیکھا 4 سالہ بچی سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نیچے آئے، سکینہ کو پیار کیا، مقتل سے رخصت کر دیا۔ اے سکینہ چلی جاؤ، آج سے اصغر ہمارے سینے پر سوئے گا، تم اماں کے پاس سوئے گی۔ حسین مقتل میں جاتے ہیں، 3 دن کا بھوکا پیاسا، بڑی شجاعانہ جنگ کی، مگر بھوکا پیاسا زہرا کا لال کب تک جنگ کرتا۔ ایک ملعون نے ایسا وار کیا، حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، شمر ملعون آگے بڑھا، بے ادبی کر حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی۔ فرات کا پانی نیزوں چھلنے لگا، سیاہ دیا
چلنے لگی. زینب نے کہا اے بیٹا دیکھو تو ذرا قیامت آ گئی کیا. بیٹا سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا نیزے پر حسین کا سر تھا. آواز دی اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے آپ ان بھائی کی ہو گئی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یا اللہ 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 تجھے واسطہ محمد محمد کریم صحابت کی عزت و عظمت کر. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, والدین گناہوں کو بخش دے, امین گناہوں کو بخش دے. یا اللہ پریشان حالت پریشانی دور کر دے, قرض کو ادا کر. یا اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, شفاعت کے ذریعہ قرار دینا. جن مرحوم کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا گناہوں کو بخش دے, درجات کو بلند فرما. سب سے بہترین دعائیں ہیں کہ امام زمان کے ظہور میں تعریف فرما, ہم کو تمام مسامی شمار فرما. گزارش ہے کہ واسطہ اللہ کی نصر و اخلاص فرما. سید افضال حسین شاہ مرحوم کو بخش.